ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ابھی شروع میں آپ سے بات کی کہ یہ کوئی جو ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے اس طبقے کو جو کمزور ہے، جو مشکلوں میں ہے، یہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ آپ کی حمایت کریں، آپ کی مدد کریں، بچوں کے لیے آپ کی جو تعلیم ہے اس میں مدد کریں۔ ایک انشاءاللہ آپ سب کو، سارے خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دیں گے، جو سارے علاقے میں اب ہیلتھ کارڈ آئے گا۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ایک آپ کے خاندان میں 7.5 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں علاج آپ کروانا چاہیں تو وہ مفت علاج ہوگا آپ کا، تو وہ ہیلتھ کارڈ یہ سارے اب سب کو مل جائے گا۔ دوسری چیز، یہ جو آج آپ کو ہم احساس کفالت میں جو دے رہے ہیں پیسے، یہ انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے تاکہ آپ کی مدد کرتے رہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہم ایک اور پروگرام کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی دیکھا 2 نے کہا کہ گھر نہیں ہے۔ ایک اخوت ایک بڑا زبردست کام کرنے والا NGO، ان کے ساتھ ہم مل کے ہم نے ابھی تک سب سے کمزور طبقے کے لیے ان کی مدد کی ہے گھر بنانے پہ، تو وہ انشاءاللہ وہ ہم پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ایک ہماری نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے، مزدوروں کے لیے جو کبھی اپنا گھر نہیں خرید سکتے، اور دوسرا بھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم 8,000 کرایہ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ بجائے کرایہ دینے کے وہی پیسہ قسطوں میں چلا جائے گا اپنے گھر کے لیے، تو وہ آپ کا بجائے کرایہ دینے کے وہ قسطیں جا کے اور آخر میں گھر بھی آپ کا اپنا ہو جائے گا، تو وہ اس کے اوپر بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پروگرام ہمارا شروع ہو چکا ہے، تو نیا پاکستان ہاؤسنگ، اور ساتھ ساتھ نیچے بالکل جو اخوت ہے اس کے ساتھ جو مل کے ہم ابھی تک 5 ارب روپے ان کو 3.5 ارب روپے دے بیٹھے ہیں، مسلسل آگے 10 ارب روپے دیں گے تاکہ وہ بالکل جو مستحق لوگ ہیں ان کو قرضے دیں سود کے بغیر، تاکہ وہ اپنا گھر بنا لیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری کوشش ہے کہ ہم نوکریاں آپ کے لیے مدد کریں گے، نوکریاں دینے کے لیے، نوکریاں مطلب نوکریاں نہیں، اپنی بزنس کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی یہ احساس پروگرام پورا ڈاکٹر ثانیہ نشتر آپ کو بتائیں گی کہ کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ۔ مثلا سلائی مشین لے لیں یا کوئی چھوٹی دکان لگا لیں، اس طرح کی بھی پوری ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سارے جو آپ کی طرح کے لوگ جن کے لیے گزارا کرنا مشکل ہے، آپ کی کس طرح ہم مدد کی جائے۔ اس کی جو سب سے جو ڈاکٹر ثانیہ نے بات کی کہ جو ہم آپ کے اندر یہ پیسے بانٹ رہے ہیں، کیش ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو 12,000 روپے آج آپ کو ملے گا، اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف مستحق لوگوں کو جائے۔ جو اس ہمارے پروگرام کو جب ہم نے لسٹیں دیکھی تو اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی پہلے نوکریاں تھیں، جو اس کیٹیگری میں آتے نہیں تھے۔ مثلا گورنمنٹ سرونٹس تھے تو پہلے 8,20,000 وہ گورنمنٹ سرونٹس جو بالکل نہیں تھے ان کو نکالا گیا، اور اب پھر آپ نے 20,000 لوگ نکالے، 30,000 لوگ نکالے جو کہ مستحق نہیں تھے۔ کوشش یہ ہے کہ صرف ان کو جائے جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت لیبنان کے اندر جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے مظاہرے کر رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کورونا کے دوران جو ان کی حکومت نے، لیبنان کی حکومت نے پیسے بانٹے تھے، وہ سیاسی بنیادوں پہ بانٹے تھے اور وہ ادھر نہیں گئے، وہ منصفانہ تقسیم نہیں تھی، اور اس لیے لوگ آج مظاہرے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے جو آپ کے ہمارے جو احساس پروگرام میں جو ہم نے پیسے بانٹے پہلی دفعہ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی سیاسی بنیادوں پہ یا ہم نے اس کی تقسیم منصفانہ نہیں کی، تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے آپ کی ساری ٹیم کو۔ ثانیہ جو احساس کی ساری ٹیم ہے، یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ کہیں سے بھی آواز نہیں آئی کہ جو پیسے کی تقسیم کی گئی وہ غیر منصفانہ تھی، بلکہ سب زیادہ پیسہ سندھ میں گیا۔ سندھ کی آبادی کے لحاظ سے زیادہ پیسہ ہم نے سندھ میں دیا
हालांकि हमारी वहाँ हुकूमत नहीं थी, सिर्फ हमने क्योंकि मेरिट के बुनियाद पे किया कि जिधर ज़रूरत ज़्यादा थी, जिधर गुर्बत ज़्यादा थी। तो इंशाल्लाह वो अभी भी जो आप देखेंगे कि जो अब हमारा दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है आज, और हमने 70 लाख लोगों में, 70 लाख ख़ानदानों में आज से हम पैसा बांटना शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरी हमारी कोशिश है कि इसकी बिल्कुल एक मुनसिफाना तकसीम हो, किसी किस्म की कोई फेवरेटिज़म या सियासी बुनियाद पर पैसा नहीं बांटा जाएगा। मैं आप सबको फिर आखिर में ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी है इस हुकूमत की कि आपकी मदद की जाए, आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाए, और ये जो हमारा एहसास प्रोग्राम है ये बढ़ता जाएगा। इसमें इंशाल्लाह हम और चीज़ें भी लाते जाएंगे। जिधर जिधर हम देखेंगे कि मसलन आपके बच्चों की तालीम है और आप नहीं दे सकते तो तालीम में कैसे मदद करें, फिर तालीम के बाद और स्कॉलरशिप अगर बड़ी क्लासों में जाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसके लिए भी मज़ीद स्कॉलरशिप्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स कर रहे हैं, और उसका मकसद ये है कि आपके बच्चे भी बड़े बड़े ओहदों में पहुंच सकें और फिर आपका ध्यान रख सकें। बहुत शुक्रिया। आज़म साहब को कुछ बताना चाहेंगी? यही हम कहेंगे वज़ीर आज़म से कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप गरीबों की मदद करते हैं, इसी तरह गरीबों की मदद करते रहिएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बहुत मुश्किल में हैं, ना हमारे पास ज़मीन है ना मकान है। इसी तरह आप सब गरीबों की मदद कीजिए। आज हमारे साथ आमना बीबी में मौजूद हैं। आमना बीबी, आप कुछ कहना चाहेंगी? शुक्रिया अदा जी। मेरा बेटा फौत हो गया, उसकी बेटी है, उसकी बीवी है, हमारे साथ रहती है। मैं खुद मजदूरी करनी है, उनका ख़र्चा पूरा करती हूँ। बेटी स्कूल से पढ़ती है, दूसरी जमात। मेरा घर नहीं है, मैं किसी मकान से रहनी हूँ। बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करनी है। अल्लाह ताला सेहत दे, बहुत कामयाबी दे। ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੜੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। दसा ना, हमारी पोतरी भी है, छोटी सारी, इतनी सारी है, वो भी जरा स्कूल पढ़नी, उसने खर्चा पूरा करनी है। तो बेटा भी फौत हो गया, एक्सीडेंट हुआ शाहबाग। बहुत शुक्रिया। सो इनका शौहर भी फौत हो गया है, बेवा हैं, बेटा भी फौत हो गया है। इनको सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र थी वो अपनी पोती की थी, क्योंकि वो स्कूल जाती है और ये चाह रही हैं कि उसकी किताबों का ख़र्चा और वो सब हो, और ख़ुद ये एक घर में काम करती हैं, बहुत बाहिम्मत ख़ातून हैं, अपनी पोती की कफ़ालत करती हैं, अपने घर की अपना ख़ुद कमाती हैं, और इन्होंने आज हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है यहाँ पे आके। और इनको भी मैं बता रही थी कि ये हमारा इनके ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है।